السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اذان مغرب کی جو ہی صدا بلند ہوئی، محلے کے بوڑھے، جوان اور بچے سبھی مسجد کی جانب چل پڑے۔ اذان مکمل ہوتے ہی مسجد نمازیوں سے بھر چکی تھی۔ مؤذن نے بلند آواز سے خوش الحان لہجے میں اقامت کہی اور یوں باجماعت نماز ادا ہونے لگی۔ قاری صاحب خوبصورت آواز اور عقیدت و محبت سے قرأت کرنے لگے۔ نمازی حضرات عشق الہی سے سرشار، خشوع و خضوع سے عبادت میں مصروف تھے اور اپنے قلوب و اذہان کو خوبصورت قرأت سے منور کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں یکدم ایک موبائل فون کی ٹون بجنے لگی اور آہستہ آہستہ بلند ہوتی چلی گئی۔ موجودہ دور میں موبائل فون اور انسان کا ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ موبائل فون کی رنگ ٹون کا بجنا ایک غیر معمولی اور روٹین کی بات ہے، لیکن اللہ کے گھر یعنی مسجد میں اور پھر باجماعت نماز کے دوران تو انتہائی غیر مناسب اور نازیبا بات ہے، اور کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا کہ دوران نماز موبائل فون کی بلند ہوتی ہوئی رنگ ٹون نے نمازی حضرات کو کوفت میں ڈال دیا۔ خشوع و خضوع اور تعلق باللہ کی جو ایک پرلطف کیفیت جاری تھی، اس میں خلل پیدا ہونے لگا۔ ٹون بجتے بجتے اپنا وقت مقررہ پورا ہونے کے بعد بالآخر بند ہو گئی اور یوں پہلی رکعت بھی مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت میں ابھی مولانا صاحب نے قرأت شروع ہی کی تھی کہ موبائل فون کی آواز پھر سے گونجنے لگی اور پہلے کی طرح بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ تمام نمازی حضرات اس کیفیت سے بہت پریشان ہوئے، بلکہ بات کی پیشانی پر تیور عیان سے، اور کچھ حضرات نے تو غصے سے کھنگارتے ہوئے ان صاحب کو توجہ دلانے کی کوشش کی، مگر مجال ہے جو ان صاحب کی کیفیت میں ذرہ برابر بھی تبدیلی آئی ہو کہ جن کی جیب میں پڑا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ ان صاحب کے خشوع و خضوع میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا۔ معلوم نہیں یہ شوق عبادت تھا یا جہالت اور بے وقوفی کی انتہا کہ اسے موبائل کے یوں بجنے کا احساس ہی نہ تھا کہ جس کی وجہ سے تمام نمازیوں کی نماز میں خلل پڑا۔ اللہ اللہ کر کے دوسری رکعت مکمل ہوئی اور پھر تیسری رکعت میں بھی موبائل کو چپ نہ آئی اور اس نے عبادت میں پورا حصہ لیا۔ سلام پھیرنے کے بعد مولانا صاحب نے پیچھے مڑ کر غصے سے نمازیوں کی طرف دیکھا اور اس قابل قدر شخصیت کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ جن کا موبائل بج رہا تھا، لیکن جلد ہی مولانا صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ دوسری طرف نمازی حضرات بھی غصے سے تلملائے ہوئے تھے اور کھوجی نظروں سے اس طرف دیکھنے لگے جہاں سے موبائل فون کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ لوگوں کی نظریں ابھی اس شخص کو تلاش نہ کر پائی تھیں کہ ایک بھاری بھرکم صاحب نے گھنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور پھر واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چمکتا دمکتا اور نواں نکور موبائل باہر نکالا اور ارد گرد کی کشیدہ کیفیت سے بے نیاز ہو کر موبائل کی سکرین پر نظریں گاڑ دیں کہ جہاں موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا 3 مسڈ کال۔ اس نے فنگر پرنٹ سے موبائل کو انلاک کیا اور ان 3 مس کالوں کی تفصیل دیکھنے لگا، پھر بڑی احتیاط سے موبائل کو بند کیا، قمیض کے پلو سے سکرین کو صاف کیا اور واپس واسکٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ پھر فوراً ہاتھ بلند کیے اور بڑے زوردار آواز میں مولانا صاحب کی دعا کے ساتھ آمین بلند کی اور آنکھیں موندے ہوئے دعا میں مشغول ہو گئے۔ بہت سے لوگ دعا مانگنے کی بجائے اسے گھور رہے تھے، لیکن اس کی بھاری بھرکم شخصیت سے مرعوب ہو کر سوائے کڑنے اور بڑبڑانے کے کچھ نہ کر سکے اور
بقیہ نماز کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ عزیز دوستو، مساجد اور بالخصوص دوران باجماعت نماز اس طرح کی کیفیت کا آپ نے بھی کئی بار مشاہدہ کیا ہوگا۔ یہ ایک انتہائی غیر مناسب اور مسجد کے آداب کے خلاف بات ہے۔ تمام لوگوں کو مسجد کے تقدس اور نماز کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہی موبائل کو بند کر دینا چاہیے یا کم از کم سائلنٹ پر ضرور لگا دینا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ اگر نماز کے دوران موبائل بجنے لگے تو کیا کرنا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں موبائل کو جیب سے نکال کر بند کر دینا چاہیے۔ نماز میں چند سیکنڈ کا خلل تمام نمازیوں کی نماز خراب کرنے، مسجد کی بے ادبی اور موسیقی کے بجنے سے بہتر ہے کہ ایک ہاتھ سے موبائل نکال کر فوراً بند کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ موبائل کو غور سے دیکھنا، سکرین پر مس کال کی تفصیل پڑھنا اور نماز سے دھیان ہٹ جانے کی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ لہٰذا مختصر وقت میں پھرتی سے موبائل کی گھنٹی کو بند کر کے توجہ نماز پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔